اس وقت اسلام آباد میں خواجہ سعد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مقدمے کی سماعت ابھی جاری ہے اور میرا اندازہ ہے کہ کچھ ہی دیر میں ختم ہونے والی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ سے بات کر لیں کیونکہ پھر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن شروع ہونے والا ہے۔ آج کی کارروائی میں جو ہم نے محسوس کیا اور جو دیکھا اور سنا ہے، تو یہ خدا کی قدرت کہہ لیں اسے آپ، یا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہہ لیں کہ آج عمران خان کے وکیل حامد خان صاحب نے مسلم لیگ نون کے اور وزیر اعظم پاکستان کے موقف کو بڑے اچھے انداز میں عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش کیا ہے، اور مسلسل 1.5 گھنٹہ وہ وزیر اعظم پاکستان کے موقف کی تشریح کرتے رہے، بلکہ مجھے کہنے کی اجازت ہے کہ مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں حامد خان صاحب نے اپنی تمام مہارت استعمال کی ہے اور عدالت کے سامنے نواز شریف صاحب کے مقدمے کو پیش کیا ہے بجائے عمران خان کا مقدمہ پیش کرنے کے، کیونکہ جب نیت خراب ہو اور بدنیتی اور جلن آپ کے ساتھ ہو تو پھر عقل ماری جاتی ہے، اور ایسا ہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو آج معزز عدالت نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ بھی آپ کے رپورٹر صاحبان نے نوٹ کیے ہیں۔ بار بار تنبیہ کی گئی ہے عمران خان کے وکیل کو کہ آپ ریلیونٹ بات کریں، آپ سیاست نہ کریں، آپ کس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ آپ یہ بھی کہا گیا معزز عدالت کی جانب سے کہ آپ ان کاغذات کو اسٹڈی کریں، ڈاکومنٹس کو جو وزیر اعظم صاحب کی جانب سے پیش کیے گئے ہیں، اور ان پر اعتراضات اٹھائیں اگر آپ نے اٹھانے ہیں۔ تو یہ سب باتیں وہ ہیں جو سارے پریس نے سنی ہیں اور کھلی کورٹ میں باتیں ہوئی ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سرخر ہو کے یہاں سے نکلیں گے۔ جلن، حسد اور جھوٹ کا شکار جو ہمارے مخالفین ہیں، شکست و ریخت ان کا مقدر بنے گی۔ بہت لمبا تبصرہ کرنا مناسب نہیں ہے، عدالت اپنا فیصلہ کرے گی، ہمیں عدالتی فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ لیکن میں اس موقع پہ ایک بات اور کہنا چاہوں گا جو ریلیونٹ ہے کیس سے ہٹ کے، کہ پاکستان کے عظیم برادر ملک ترکی کے عظیم رہنما اور منتخب صدر جناب طیب اردگان پاکستان میں موجود ہیں۔ آج پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہے چند منٹ کے بعد، اور پارلیمنٹ پوری قوم کا پارلیمنٹ ہے، اور وہاں قومی اسمبلی میں 34 سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی۔ وہ پی ٹی آئی جواب دے کہ وہ آج جو بائیک آؤٹ کر رہی ہے وہ کس کا دل ٹھنڈا کر رہی ہے، اور عمران خان کس کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستانیوں کے لیے یا باہر جو ان کے رشتہ دار ہیں جن کی وہ یہودیوں کی مدد کرتے ہیں ان کے لیے، کس کی مدد کر رہے ہیں، کس لابی کو وہ خوش کر رہے ہیں۔ آج یہ ان کی قومی ذمہ داری تھی کہ وہ تقسیم کر رہے ہیں، کس لابی کو وہ خوش کر رہے ہیں۔ آج یہ ان کی قومی ذمہ داری تھی کہ وہ تقسیم کا پیغام پاکستان میں بیرون ملک نہ دیتے۔ ایک ایسا برادر ملک ترکی جس کے ہمارے ساتھ ہسٹوریکل ٹائز ہیں صدیوں سے، اور وہ جو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہے وہ نواز شریف صاحب کا ذاتی کھانا، لنچ یا ڈنر نہیں ہے، وہ تو پارلیمنٹ ہے جس کا ہم سب حصہ ہیں۔ وہ پارلیمنٹ جو ووٹوں سے بنی ہے، وہ پارلیمنٹ جس کو کبھی ایک جعلی کہتے ہیں، پھر وہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی سے تنخواہیں توڑتے ہیں، اسی سے اعزازیے بھی لیتے ہیں، اور اس کی کارروائی میں شریک بھی نہیں ہوتے۔ اور یہ واردات پہلی بار نہیں کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیاست عمران خان کے بس کا روگ نہیں ہے، انہیں کرکٹ کی کوچنگ کرنی چاہیے، کیونکہ کشمیر کے معاملے پہ پوری پاکستانی قوم ایک ہے، سول ہو، فوج ہو، دانشور ہو، علماء دین ہو، سب ایک ہے کہ کشمیر پر بھارت کا قبضہ جو ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ پاکستان میں نہیں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے جوائنٹ سیشن ہوا کشمیریوں کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے، کس نے بائیک آؤٹ کیا اس جوائنٹ سیشن کا؟ عمران خان نے۔ اس کی وضاحت آج تک نہیں دی، لوگوں سے معافیاں منگواتے ہیں، خود معافی بھی نہیں مانگتے، وضاحت بھی نہیں کرتے۔ بھائی کشمیر کاز کے ساتھ کسی کا کوئی ذاتی تعلق، آپ نے ذاتی غصہ نکالا تو کشمیر کاز پر کیوں نکالتے ہو؟ اس وقت انڈین میڈیا نے جب یہ نہیں آئے پورے ہندوستان میں اور دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا کہ پاکستانی تو خود کٹھے نہیں ہیں کشمیر ایشو پہ، پھر بھی ان کو شرم نہیں آئی۔ ہوگی تو آئے گی نا، وہ تو اتار دی ہوئی ہے۔ اور اب ترکی کے صدر، 2 قومیں آپ کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ چل رہی ہیں، ایک چائنا اور ایک ترکی، اور وہ آپ کو چائنیز آئرن بردرز کہتے ہیں، اور آپ ترکی چلے جائیں اور اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ آپ پاکستانی ہیں، وہ آپ کی اس طریقے سے آپ کا احترام کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے، آباء و اجداد نے اس ماضی میں جو کردار ادا کیا تھا تحریک خلافت کے زمانے میں، وہ ترکی میں بچے بچے کو یاد ہے۔ میرا خیال ہے عمران خان کو یاد نہیں ہے، اس کو پڑھانا پڑے گا۔ تو ٹرکش پریزیڈنٹ کی آمد کے موقع پہ آج پی ٹی آئی کو، ان کے اراکین اسمبلی کو، ان کے سینیٹرز کو، یہ ان کی قومی ذمہ داری تھی، احسان نہیں تھا کسی پر، وہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔
جیسے باقی اپوزیشن پارٹیز موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا اختلاف بھی ہوتا ہے، اتفاق بھی ہوتا ہے. اور یہ میں نے کل پرسوں سنا عمران خان کو کہتے ہوئے کہ جی وہ اس سے نواز شریف مضبوط ہوں گے. نہیں، جوائنٹ سیشن سے پاکستان مضبوط ہوتا. جوائنٹ سیشن میں یہ صرف جرنلسٹ بات کریں گے، مجھے بات کرنے دیں. جوائنٹ سیشن میں بات کر رہے ہیں، جوائنٹ سیشن میں آنے سے پاکستان مضبوط ہوتا اور جوائنٹ سیشن میں آنے سے پاکستان کی وحدت کا ایک کا پیغام جاتا اور ترک قوم کو یہ سپریم کورٹ میں ہے سے تعلقات کے معاملے پہ پوری پاکستانی قوم ایک ہے. تو یہ ایک افسوسناک اور شرمناک حرکت انہوں نے کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جب وہ آئیں روسٹرم پہ تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ انہوں نے اپنا ذاتی غصہ نکالا تھا تو کسی اور موقع پہ نکالتے، یہ موقع مناسب نہیں تھا. اچھا قائد صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ جو 3 تقریریں کی ہیں ان کا موقف یہ تھا حامد خان صاحب کا کہ 3 تقریروں کا جو ان کا میاں صاحب نے مختلف تقریریں کی ہیں تو اس وجہ سے تعداد جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اس کو ذرا تھوڑا کلیئر کر دیں کہ پہلی تقریر میں وہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی کسی تقریر میں، تینوں تقریروں میں سے کسی میں کوئی تضاد نہیں ہے اور وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. صاحب یہ بتائیں، میں بتاتا ہوں ایک وہ ان کا جواب. آپ کی طرف سے کہنا ہے کہ میاں نواز شریف جو بھی سپریم کورٹ میں بول رہے ہیں خواجہ سعد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ترک صدر کی آمد پر ایوان میں موجودگی پی ٹی آئی کا فرض تھا مگر انہوں نے بائیکاٹ کیا. اور میں عمران خان سے پوچھتا ہوں کہ وہ بتائیں کہ وہ بائیکاٹ کر کے کس لابی کو خوش کر رہے ہیں. کشمیر کے معاملے پر پوری قیادت اور قوم ایک ہے مگر عمران خان ایک نہیں ہے. پھر چیک کرنا کہ یہ لیگل تھا یا انلیگل تھا، اور جب گیا نہیں تو کوئی منی لانڈرنگ کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر گیا تو جو ہمارے خلاف کورٹ میں آ گئے ہیں، سپریم کورٹ میں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، انہیں اس کا ثبوت لانا چاہیے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان سے باہر کوئی پاکستانی اپنے پروفیشنلزم کی بنیاد پہ، اپنی مہارت کی بنیاد پہ، جیسا کہ میاں شریف صاحب ایک بہت بڑے سٹیل ملر تھے، وہ جب ارلی 70s میں دبئی گئے ہیں تو دبئی یہ تھوڑے تھا جو آج ہے. اور دبئی کو اور دنیا کی ہر ملک کو ضرورت تھی وہاں انفراسٹرکچر بننا شروع ہو رہا تھا. انہوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا کیونکہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے سٹیل ملر تھے اور پاکستان اس وقت بھی اتنا بڑا ملک تھا، بلکہ اب تو اس وقت زیادہ بہتر انڈسٹریلائزیشن تھی، بعد میں تباہی آئی. تو اگر انہوں نے میاں شریف صاحب کی صلاحیت سے دبئی کے حکمرانوں نے فائدہ اٹھایا اور اس کا فائدہ دبئی کو بھی ہوا اور شریف خاندان کو بھی ہوا اور ایک پیسہ پاکستان سے نہیں گیا، تو کیا پاکستان کے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے؟ وہ جو پاکستانی لاکھوں پیسہ کما رہے ہیں پاکستان سے باہر محنت مشقت کر کے یا کاروبار کر کے، وہ وہاں ٹیکس بھی دیتے ہیں، ان کے قوانین کو فالو بھی کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بھیجتے ہیں. کبھی کسی نے ان کو کہا ہے کہ یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر وہ پیسہ نہ بھیجے پاکستان کا بجٹ نہیں بنتا. تو اگر یہ کام باقی پاکستانی کریں تو اس کی اجازت ہے. اور اگر شریف خاندان نے اپنی مہارت کی بنیاد پر دبئی میں اپنی جگہ بنائی اور وہاں سے پیسے کما کے انہوں نے قطریوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کی اور پھر آگے دنیا میں اپنی انویسٹمنٹس کی، اور اگر وہ پیسہ نہیں گیا پاکستان سے اور سارے کا سارا باہر کمایا گیا ہے، وہاں سے کچھ آیا ہوگا گیا نہیں، تو اس کا تو کریڈٹ ملنا چاہیے ان کو. بہت شکریہ. وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ حامد خان نے آج عدالت میں پی ٹی آئی کا نہیں بلکہ نون لیگ اور حکومت کا موقف پیش کیا ہے. پارلیمنٹ کو نہ ماننے والے مفت کی تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں؟ شکست ہمارے مخالفین کا مقدر بنے گی.